الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جی ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ تو پہلے سبق کو رپیٹ کریں گے، پھر آگے پڑھیں گے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ جی، قد علم، کاف پہ زبر اور دال ساکن، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس لیے یہاں پہ دال ساکن ہے، تو اس کو ہم اس کے آواز کو ہلا کر جنبش دے کر پڑھیں گے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان کی آواز کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ ہم دال کی آواز کو بھی ہلا کر پڑھیں گے، قاف کے ساتھ ملائیں گے پہلے اور پھر اس کو تھوڑا جنبش دے کے واضح کر کے پڑھیں گے۔ قد علم، عین پہ زبر، لام کے نیچے زیر اور میم پہ بھی زبر، تینوں زبر زیر جو ہیں ان کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، بالکل آرام سے ہم اسے پڑھیں گے۔ قد علم کلو، کاف پہ پیش اور لام پہ شاد، کاف کا پیش ہم لام کے ساتھ ملا لیں گے۔ کلو کھینچنا نہیں ہے، لام پہ بھی پیش ہی ہے، کھینچنا نہیں ہے، بس کاف کو تھوڑا رک کے لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ شاد ہے۔ قد علم کل اناس، حمزہ پہ پیش اور نون پہ زبر، نون کا زبر جو ہے اس کے ساتھ الف ہے، تو الف سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے یہ الف مدہ ہے، اسی لیے ہم نون کی آواز کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کل اونا، آگے سین کے نیچے تنوین ہے دو زیر کی، اور آگے ہمارے پاس میم آ رہا ہے، تو تنوین کے بعد میم آئے تو ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، ادغام بالغنہ، ہم سین کو غنہ کرتے ہوئے میم کے ساتھ ملائیں گے۔ کل اناس، میم پہ زبر ہے اور شین ساکن ہے، میم کا زبر ہم شین کے ساتھ ملائیں گے۔ کل اناس مش، آگے را پہ زبر، با پہ زبر، ہا پہ پیش اور میم ساکن، کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے، صرف ہم نے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ کل اناس مشربہم قد علم کل اناس مشربہم۔ اب آگے طاء کا وقف ہے، تو یہاں پہ ہم وقف کر لیں گے، لیکن ہمیں تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس میم پہلے سے ہی ساکن موجود ہے، تو مشربہم ہی ہم وقف کی صورت میں بھی اور ویسے بھی ہم مشربہم ہی پڑھیں گے۔ کلوا واشربوا، کاف پہ پیش، لام پہ بھی پیش اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے، تو واو مدہ کے لیے ہم لام کی آواز کو کھینچ کر پڑھیں گے تاکہ واو مدہ ادا ہو سکے۔ کولو، کاف باریک ہے، اسے باریک ہی رہنے دینا۔ کولو واشربوا، واو کو شین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ شین ساکن ہے۔
آگے غا پہ زبر ہے اس لیے را کو ہم پر پڑھیں گے، وش غا، وش غا، آگے با پہ پیش اور واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہو گیا، با کی آواز کو ہم کھینچ لیں گے، وش غابو، کولو وش غابو من رزق اللہ، میم کے نیچے زیر اور نون ساکن، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، را حروف ادغام میں سے ہے، ادغام بلا غنہ یعنی کہ غنہ نہیں ہوگا لیکن ہم نون کو را میں ملا کے پڑھیں گے، مرز، مرز، را کو زا سے ملائیں گے کیونکہ زا ساکن ہے، مرزق اللہ، قاف کو موٹا پڑھیں گے لیکن آگے حرف جلالت اللہ آ رہا ہے تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے، تو اللہ سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہے، اللہ لفظ جو ہے اسے ہم باریک پڑھیں گے، وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، مِن رِّزْقِ اللَّهِ، را باریک پڑھا جائے گا کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اس میں جلالت اللہ اور را کے قواعد تقریباً ایک جیسے ہیں، را پہ بھی زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے اور اگر زیر ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی اس میں جلالت اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو یہ باریک پڑھا جائے گا، اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو یہ پر پڑھا جائے گا، تو یہاں پہ بھی یہاں ہمارے پاس اللہ سے پہلے زیر ہے تو یہ باریک پڑھا جائے گا، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، مِن رِّزْقِ اللَّهِ، وَلَا تَعْثَوْا، واو پہ زبر، لام پہ بھی زبر اور ساتھ میں الف، تو یہ الف مدہ ہو گیا، ہم لام کی آواز کو کھینچ کے پڑھیں گے، وَلَا، وَلَا تَعْثَوْا، تا پہ زبر اور عین ساکن، تو تا کو ہم عین سے ملا لیں گے، آگے سا پہ زبر اور واو ساکن، تو یہ واو لین ہو گئی، تو ان میں سے کسی کو کھینچنا نہیں ہے، تعثوا، تعثوا، وَلَا تَعْثَوْا، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، فا کے نیچے زیر اور آگے لام ساکن، تو یہاں پہ ہم فا کو لام کے ساتھ ملا لیں گے، فل، فل، آگے حمزہ پہ زبر ہے اور را ساکن ہے تو را پر پڑھا جائے گا، حمزہ کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے، فل آرو، فل آرو، آگے ضاد کے نیچے زیر ہے اس کو بالکل نہیں کھینچنا، فل آروی، فل آروی، ضاد حروف مستعلیہ میں سے اس لیے موٹا کر کے پڑھا جائے گا، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، میم پہ پیش اور فا ساکن، میم کو ہم فا کے ساتھ ملا لیں گے، مف، مف، آگے سین کے نیچے زیر ہے، دال کے نیچے بھی زیر ہے اور یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، یہ بھی یا مدہ ہے، ہم دال کے آواز کو کھینچ کے پڑھیں گے، مفسدی، مفسدی، آگے نون ہے اور آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم نے یہاں پہ نون کو ساکن کرنا ہے کیونکہ ہم نے وقف کرنا ہے، تو حرف مدہ کے بعد جب عارضی سکون آئے گا تو یہاں پہ ہم مد عارض ادا کرتے ہوئے وقف کریں گے، مفسدین فی الارض مفسدین، جی ناظرین آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کر لیتے ہیں، قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اسے ریپیٹ کر لیں، قواعد کو سمجھ لیں، اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔